السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 10 ذی الحج کو جو 4 کام کرنے ہیں، آیا ان کی ترتیب ضروری ہے؟ جی 10 ذی الحج کو 4 کام کرنے جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی، حجامت، طواف افاضہ۔ جی کوشش کریں کہ اسی ترتیب سے یہ چاروں کام ہوں۔ جمرہ عقبہ کی رمی پہلے، پھر اس کے بعد قربانی، پھر اس کے بعد حجامت، پھر اس کے بعد طواف افاضہ۔ اگر ترتیب قائم نہ رہ سکے، آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے لیے رکے۔ وہ آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا میں سمجھ نہیں سکا اور میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر مڑا لیا، مطلب قربانی سے پہلے ہی سر مڑا لیا۔ آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا میں سمجھ نہیں سکا اور میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب کنکریاں مار لو اور کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے متعلق جس میں ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی، تقدیم یا تاخیر کر دی گئی، نہیں پوچھا گیا، مگر آپ نے فرمایا کر لو اور کوئی حرج نہیں۔ جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 کام ترتیب سے کرنے چاہیے، اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال جی رمی کے متعلق ہے۔ محترم بھائی 10 ذی الحج کو 4 کام کرنے ہیں، جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی، حجامت، طواف افاضہ۔ جی اسی ترتیب سے کرنے چاہیے، اگر کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی یہ جمرہ عقبہ مطلب جمرہ کبریٰ، اس کی رمی یہ چاس کے وقت کرنا 10 ذی الحج کو، یہ سنت ہے، جس طرح کہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں 1299 نمبر پر موجود ہے۔ 1299 نمبر پر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن چاشت کے وقت جمرہ عقبہ کو کینکریاں ماری۔ اب اسی طرح کینکریوں کی مقدار وہ بھی اس میں بیان کر دی گئی ہے کہ کینکریاں جو آپ نے ماری وہ اتنی بڑی تھی جتنی مثلا ایک چٹکی 2 انگلیوں سے ماری جانے والی کینکریاں ہوتی ہیں۔ جی یہ صحیح مسلم کی اسی جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے اندر یہ صراحت موجود ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ کینکریوں کی تعداد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب اور مینا کو اپنی دائیں جانب کیا، پھر جمرہ کبریٰ مطلب جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 1748 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ ہر کنکری جب مارنی ہے تو اس کے ساتھ اللہ اکبر یہ بھی کہنا ہے، مطلب آپ علیہ السلام نے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری اور آپ نے ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہی، اللہ اکبر یہ بھی ساتھ کہتے تھے، جس طرح کہ صحیح بخاری کی 1750 نمبر حدیث موجود ہے۔ اور جب جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لی جائیں پھر وہاں رکنا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے لیے اس کے پاس نہیں رکتے تھے۔ اسی طرح باقی جو ہے 11، 12 اور 13 ان تاریخوں میں کنکریاں مارنے کے متعلق یاد رکھیں کہ جب آپ نے 11 ذی الحج کو کنکریاں مارنی ہے تو اس وقت ترتیب اس طرح کی رکھنی ہے کہ پہلے جمرہ صغریٰ کو 7 کنکریاں مارنی، سب سے چھوٹے جمرے کو،
پھر جمرہ وسطیٰ کو 7 کنکریاں، اور آخر میں جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں جو ہے وہ مارنا، یہ صحیح اور درست ہے۔ پھر اس بارے میں جمرہ صغریٰ اور جمرہ وسطیٰ کو جب کنکریاں ماری ہیں تو اس میں سنت یہ ہے کہ قبلہ کی طرف چہرہ کر کے اس کے سامنے جمرے کو کنکریاں مارے، پھر لوگوں کے راستے بچتے ہوئے سائڈ پہ ہو کے، ایک سائڈ پہ آگے ہو کے قبلے کی طرف رخ کر کے تو دعا کرے، خوب لمبی دعا کرے، جس طرح کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ دونوں جمروں کو کنکریاں مارنے کے بعد اتنی دیر تک دعا مانگتے رہتے تھے جتنی دیر میں سورۃ البقرہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فتح الباری کے اندر یہ درج کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 584، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے 14340 نمبر پر، سند انشاءاللہ اس کی ٹھیک ہے۔ پھر جی اس کے بعد جو 12 ذی الحجہ، یہ ظہر کے بعد پھر تینوں جمروں کو کنکریاں مارنی ہیں، جس طرح کے 11 تاریخ کو کنکریاں ماری تھی، پہلے جمرہ صغریٰ کو، پھر جمرہ وسطیٰ کو، پھر جمرہ کبریٰ کو، اور جمرہ صغریٰ اور جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے لیے رکنا ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد اگر آپ منا سے نکل جانا اور سفر کرنا چاہیں تو بھی جائز ہے، اور اگر وہاں پر منا سے جانے کا ارادہ ہو تو پھر غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکلنا چاہیے، جس طرح کہ سنن کبریٰ بہقی وغیرہ کی مطالعے سے اور موطا امام مالک سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اچھا، پھر جی 13 ذی الحجہ کو جو ہے ظہر کے بعد پھر تینوں جمروں کو اسی طرح کنکریاں مارنی ہے، جس طرح 11 اور 12 کو کنکریاں ماری تھی، اسی ترتیب سے۔ یہ کتاب و سنت کے مطابق رمی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو رمی کس وقت کرنی ہے، یعنی جمرات کو کنکریاں کب مارنی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ 11، 12 اور 13 تاریخ کو جو ہے ان 3 دنوں میں جو کنکریاں مارنے کا وقت ہے وہ زوال کے بعد کسی وقت بھی یہ کنکریاں ماری جا سکتی ہیں، زوال کے بعد کسی وقت بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ یہ کہہ لے کہ زوال کے بعد مطلب آپ یہ کنکریاں مار لیں ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، یعنی کسی وقت بھی آپ یہ کنکریاں مار سکتے ہیں جی۔ اور اس مسئلے کی تفصیل جاننے کے لیے صحیح مسلم کے اندر وہ جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث موجود ہے لمبی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کا طریقہ بیان ہوا ہے جی۔ 1218 نمبر، 1219 نمبر حدیث۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی کتاب سے حج کا طریقہ نکال کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے یہ 3 تاریخوں کو کنکریاں مارنے کا وقت اچھے سے معلوم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔